بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی کے ایک حکیم عاشق حسین صاحب بتا رہے تھے کہ ایک خاتون کا فون آیا۔ چیخ چلا کر رو کر کہنے لگی، ہمارا تو درود پڑھنا بھی قبول نہیں ہو رہا، گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، شوہر نامدار کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، زندگی میں بس لڑائی جھگڑا رہ گیا ہے، اب تو بات طلاق تک آن پہنچی ہے، میں تباہ و برباد ہو گئی ہوں، درود شریف بھی میرے کام نہیں آ رہا، ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے، میرے بچوں کا اللہ مالک ہے، میں بس خودکشی کر رہی ہوں، اور گواہ رہنا میرے قاتل میرے شوہر اور اس کے گھر والے ہیں۔ اس خاتون کی باتیں سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے کہا، اے بہن، خدارا ایسا ظلم مت کرنا، آپ کا درود شریف مقبول ہے اور بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ بھی رہا ہے۔ آپ کی اضطرابی کیفیت صاحب درود کو معلوم ہے، بس حوصلہ رکھیے، صبر سے امید سے کام لیں، یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، آزمائش کی اس گھڑی میں ثابت قدم رہیے، درود شریف کی تعداد بڑھا دیجیے اور درود پڑھتے ہوئے اپنی عرضی بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نظر کرم کیجیے اور میرے لیے میرے بچوں کے لیے دعا فرما دیجیے۔ خیر سمجھا بجھا کر دوبارہ سے اس درود شریف کو پڑھنے پر لگا دیا۔ کافی دن گزر گئے، اس خاتون کا فون نہ آیا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا خود فون کر لیتا ہوں، لیکن پھر مجھے مناسب نہیں لگا۔ بالآخر ایک دن کال آئی، کہنے لگی، بھائی، اللہ نے میرا کام ایسا بنایا کہ میں ہر دم اس کی شکر گزار ہوں۔ جب آپ نے مجھے سمجھایا تو میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کر کے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور پورے یقین کے ساتھ پڑھا، اور ساتھ ہی خود سے یہ عہد بھی کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، نہ ان کی منت سماجت کروں گی، بس خاموشی سے یہی درود شریف پڑھتی رہوں گی۔ شوہر صاحب گھر چھوڑ کر چلے گئے، میں نے بھی مصلی پر دھرنا دے دیا۔ دوسرے روز میرے شوہر نے میرے بھائی سے رابطہ کر کے صلح صفائی کی کوشش کی، تو میرے بھائیوں نے بھی مجھے سمجھایا۔ میں نے شرط صرف یہ رکھی کہ جیسے خاموشی سے گھر چھوڑ کر گئے تھے، اسی طرح بغیر کوئی تماشا بنائے گھر واپس آ جائیں، تو میں سب کچھ بھلا دوں گی۔ بہرحال اس طرح وہ واپس گھر آ گئے اور ہماری زندگی میں سکون و اطمینان کی بہاریں ہی بہاریں لوٹائیں۔ آج جب اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں، درود رحمت کی برکت سے میرے شوہر گھر پر بھی توجہ دے رہے ہیں اور پہلے سے بڑھ کر میری عزت و قدر بھی کرتے ہیں۔ درود رحمت نے جہاں میرا گھر اجڑنے سے بچایا، وہیں ازدواجی زندگی میں مجھے بہت عزت اہمیتوں کا حقدار بھی بنوایا۔ میں جب یہ واقعہ پڑھ رہی تھی جو کہ حکیم عاشق حسین نے بتایا تھا، تو میرے دل و دماغ میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ درود رحمت کی اس برکت میں کچھ عجب نہیں ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ درود رحمت کی برکت سے گھر آباد ہو گیا، شوہر عزت کرنے لگ گیا۔ بتائیں اس میں نیا کیا ہے؟ ایک خاصیت جو کہ پتھر پر لکیر کی طرح نقش ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کہ درود رحمت پڑھنے والے کو اللہ معاشرے میں عزت والا مقام عطا کرتے ہیں، تو پھر ایسے واقعات کو سن کر دانتوں میں انگلی کیوں کر دبائیں؟ ہاں، ایک بات ضرور ہے جو حیران کن ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہاتھی خانہ کعبہ کو نہیں گرا پائے، سمندر نوح اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبوتا، آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی، مچھلی یونس علیہ السلام کو نہیں کھا پائی، بچہ ماں کی گود میں بولنے لگ پڑا، سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد زندہ ہو گئے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو پھر لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا درود شریف قبول نہیں ہو رہا، ہماری مشکلات حل نہیں ہو رہی، ہماری بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، ہمارے قرضے نہیں اتر رہے،
درود رحمت تو ہر دکھ درد کا مرہم ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس یقین سے پڑھیں کہ جس طرح موسیٰ کو یقین تھا سمندر ہمیں نہیں ڈبوئے گا، جس طرح ابابیلوں کو یقین تھا کہ ہم خانہ کعبہ کو بچا لیں گے، جس طرح صحابہ کو یقین تھا کہ ہم جنگل خالی کرا لیں گے۔ یقین، یقین اور بس یقین۔ اگر آپ اپنے مسئلوں سے نظر ہٹا کر صرف اور صرف خالص محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں تو کچھ بھی عجب نہیں ہے کہ زمین میں دفن خزانے آپ کو اس طرح سے نظر آئیں جس طرح بالکل صاف شفاف پانی میں آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے، یا جس طرح شیشے میں آپ کو آپ کا عکس نظر آ جاتا ہے۔ درود رحمت زبان کی آواز نہیں ہے، درود رحمت تو دل اور دل کی گہرائیوں کی آواز ہے۔ اسے دل سے پڑھ کر تو دیکھیے، دل شیشہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ ایک صاحبہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب میں اپنے دل کی جانب متوجہ ہو کر درود رحمت پڑھتی ہوں تو رنگ و نور کی ایک عجیب و غریب دنیا کھل جاتی ہے۔ میرا وجود ایسے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے جیسے میں روئی کا ایک گالا ہوں اور ایک ذرہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکتیں ہمیں بھی دیکھنا نصیب کرے اور ہمیں مرتے دم تک درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور میری اور آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد۔